نشہ کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا ہے۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی صحابہ کی مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان پر ایک مذاکرہ کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے یہاں درمیان ڈیبیٹ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جس کی نحوست زیادہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو، جس سے انسان بہت زیادہ خسارے میں آتا ہو۔ تو گفتگو ہوتے ہوتے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ گفتگو کرتے کرتے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، بیٹے عبداللہ جاؤ اور عبداللہ ابن عمرو سے جا کر کے پوچھو کہ ان کے علم میں کیا ہے، کہ وہ یہاں کی محفل میں موجود نہیں ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ عبداللہ ابن عمر گئے تو عبداللہ ابن عمرو نے جواب دیا کہ میرے علم میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے میری نگاہ میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ابھی گفتگو آگے کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اس گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، بلکہ قبلے سے اس کا چہرہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شرابی کو قبر میں دفن کرو اور مجھے پکڑ لو، اور ایک نماز کا وقت تو گزر جانے دو، اس کی بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا۔ آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور اب تو اس قدر بے باکی اپنے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لڑکیاں جا کر کے شراب بوتلوں میں بھر کر کے لا رہی ہیں اور خاموشی کے ساتھ محلوں میں بیچ رہی ہیں۔ یہ قوم کی بیٹیوں کا حال ہوگا تو پھر تم پر ظالم مسلط نہیں ہوں گے۔ قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار فاطمہ الزہرا بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار عائشہ صدیقہ بھول جائے۔ تم اپنے بھائی کے لیے یا چند سکوں کو کے منافع کے لیے معاذ اللہ برقع پہن کر تم شراب کی دکان تک جا رہی ہو لڑکیاں۔ یہ گنبد و مینار کے شہر کا حال ہے، اور پھر لوگ اس کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ وائرل کر کے آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی بیٹیوں پر جو شراب کی اڈوں تک جائے۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روکا تھا، اگر اس مذہب کی بیٹیاں شراب کی اڈے تک جائے گی تو پھر تمہیں قتل نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تمہارے سر پہ تلواریں نہیں چمکے گی تو کیا ہوگی؟ پھر تمہارے وجود پہ کوڑے نہیں برسیں گے تو کیا ہوں گے؟ تف ہے، سب سے بہتر مذہب خود قدرت نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم نے اس مذہب کا حق کیا ادا کیا؟ رب الارباب، رب محمد تمہارا میرا خدا ہے، لیکن ہم نے اس خدا کی قدر کیا کی ہے؟ نبیوں کا خاتم، قائد المرسلین، آخری نبی ہمارا نبی ہے، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی ہے؟ ان کی تعلیمات کی قدر کیا کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے لڑکے اگر معاذ اللہ اس گندگی میں ڈوب جائیں۔ ایک بزرگ جو ولی بن گئے تھے بعد میں، انہوں نے توبہ کر لی تھی گناہوں سے، ان سے پوچھا گیا آپ تو کفن چور تھے نا، آپ تو کفن چور تھے، آپ نے توبہ کیوں کر لی؟ کہا میں جس قبر میں گیا اور میں نے قبر کھول کے دیکھا تو چہرہ اس کا قبلے سے پھرا ہوا معلوم ہوا۔ میں اس کے گھر جا کے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا، تو کہا شرابی تھا۔ پھر دوسری قبر میں گیا، اس کا چہرہ بھی پھرا ہوا تھا، پوچھا معلوم کروں کیا کرتا تھا، کہا وہ بھی شرابی تھا۔ پھر تیسری قبر میں گیا، پھر میں نے توبہ کر لی کہ شرابیوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے۔ کتنا نقصان ہے، مرنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں
کہ آخر نشے سے ملتا کیا ہے.